السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حالیہ جلسوں کی جو سیریز تھی اس کا آخری جلسہ گجرانوالہ میں کیا ہے، اور اس جلسے میں چند ایک باتیں انہوں نے بہت کھل کر اور بڑے مختلف انداز میں کی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھیں اس کا ایک مختصر 2 منٹ کا ویڈیو کلپ میں نے نکالا ہے، اس کی آڈیو میں آپ کو سنواتا ہوں جس کو ہم فاسٹ سپیڈ پہ 1 منٹ میں سن لیں گے، اور اس میں سے جو 4 اہم ترین نکات ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ آپ کو آنے والے دنوں میں لازمی سننے کو ملے گی۔ عمران خان صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور اس سے پہلے یہ باتیں کون کون مزید بھی پاکستان میں کر چکا ہے، اور ان باتوں کا نقصان ہوگا یا فائدہ یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ گفتگو 1 منٹ کا یہ کلپ ہے، یہ سنیے۔ پیداوار ہماری اب نیچے جائے گی، تو اس لیے میرا آج سوال ہے کہ جن لوگوں نے سازش کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان کی فکر نہیں؟ کیا آپ کو خوف نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور کیا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو نکال سکتے ہیں اس دلدل سے؟ کیا کوئی آپ سامنے سمجھتے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف اشتہاروں کے اندر بڑا کارنامے کرتا تھا، یہ مزید اور ہم نیچے جا رہے ہیں؟ اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، تو معیشت اسی طرح نیچے جاتی رہے گی۔ معاشی استحکام آئے گا سیاسی استحکام سے، اور اس کے میں اپنی ساری قوم کو آج ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ جلسے میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے حقیقی طور پہ آزاد کریں، اور قوم تب آزاد کرے گی جب قوم اپنی آزادی چھینے گی۔ اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کو، ساروں کو میں نے خط لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، اپنی ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو موبلائز کرو، اور انتظار کرو کہ جب میں کال دوں گا، اور جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا ہے، سارے پاکستان نے تیار ہونا ہے کہ میں نے اب آپ کو کال دینی ہے، اور کبھی بھی میں دے سکتا ہوں۔ میں اپنی تیاری کر رہا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ سارا جو میں نے 5 مہینے میں دیکھا، میری پوری قوم تیار بیٹھی، لوگ تیار ہیں۔ لوگ تیار ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہاں زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ مجھے پکڑنے آ رہے تھے، جیل میں ڈالنے آ رہے تھے، اور میں آپ سب کو بتاؤں میں تیار بیٹھا تھا، بیگ اپنا میں نے پیک کیا ہوا تھا، جیل کے لیے میں تیار تھا۔ میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں کہ جیل تو میرے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے، میں ان چوروں کے خلاف اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ کر دیا کہ پیداوار ہماری اب نیچے جائے گی۔ جی جناب، 4 چیزیں اس کے اندر جو عمران خان صاحب نے ڈسکس کی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں مختلف انداز میں ہم سن چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے وہ سیاسی استحکام کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ایک دفعہ ہیئرنگ کے اندر یہ ریمارکس دیے تھے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب سے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے پہلے معاشی ماہرین جناب شوکت ترین صاحب بھی جو عمران خان کے وزیر خزانہ تھے، اور جو جا کر عمران خان صاحب کا پیغام طاقتور حلقوں کو بار بار دیتے رہے تھے کہ اگر آپ عمران خان کو نکال رہے ہیں تو آپ کو معیشت کا سوچنا ہوگا، اور آپ معاشی طور پر یہ جو کمزور نظام ہے اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ لیکن کسی نے نہ اس وقت شوکت ترین کی بات سنی نہ عمران خان کی بات سنی۔ اس سے پہلے شوکت ترین صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور یہ ہر اکنامکس کا اور پولیٹکس کو سمجھنے والا بندہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، آپ سب بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو معیشت نہیں سنبھل سکتی۔ یہ اتنا سادہ کلیہ ہے کہ اگر کسی بچے کو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی آپ کہیں گے کہ جس گھر میں لڑائی ہو اس گھر میں استحکام نہیں آ سکتا جب تک آپ لڑائی ختم نہیں کریں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک طرف عمران خان پہ دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف
سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں, معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ بڑی زبردست بات کی, اور اس سے پہلے چیف جسٹس بھی اپنا کنسرنز اس حوالے سے شو کروا چکے تھے کہ ملک میں سیاسی استحکام آنا چاہیے تاکہ معیشت بہتر ہو, اور جو روز بروز ہماری معیشت کی بگڑتی حالت ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے, وہ سوال ہے شہباز شریف کو لانے والوں سے کہ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو پوسٹر بوائے تھا, جس کو آپ نے شہباز سپیڈ کے نام سے بنایا ہوا تھا, جو اخبارات میں اربوں روپے کے اشتہارات دے کر اپنے آپ کو بہت کوئی سمجھدار افلاطون پورٹرے کرتا تھا اور جس کو آپ لے کر آئے تھے, تو کیا آپ کو یہ جو معیشت کے ساتھ انہوں نے ڈالر کے ساتھ, اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ, جو بجلی کے بلوں کے ساتھ, جو پیٹرول پرائسز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد بھی آپ کو ابھی تک یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف اس معیشت کو سنبھال لے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے ان تمام لوگوں کو, ان طاقتور حلقوں کو, کہ آپ شہباز شریف کے پیچھے سے ہٹ جائیں, اور اگر وہ تمام طاقتور حلقے شہباز شریف سے ہٹتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت 8 گھنٹے بھی نہیں نکال پائے گی. اور یہ بات عمران خان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس معیشت کو, اس سیاسی استحکام کو اب کوئی بندہ سنبھال سکتا ہے تو وہ عوام کے ووٹوں سے آنے والی نئی منتخب شدہ حکومت ہوگی, اور نئی منتخب شدہ حکومت اس وقت آئے گی جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے. اگر عام انتخابات کی طرف جایا بھی جاتا ہے اور ان عام انتخابات کو صاف شفاف نہیں رکھا جاتا, اور اس کے اندر کوئی پلان, کوئی ایکس وائی زیڈ جاتا ہے اور کچھ پلان لے کر آتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے, تب بھی مشکلات کھڑی ہوں گی اور سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا. لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ جو میسج دیا ہے طاقتور حلقوں کو, یہ بڑا واضح پیغام ہے, اور اس کو سمجھنے میں کوئی اتنی زیادہ مشکل, کوئی بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے, کوئی بہت بڑا آئی کیو لیول نہیں چاہیے. آپ ایک بندے کو لے کر آئے ہیں, 5 مہینے میں اس نے سفارتی, معاشی, سیاسی اور معاشرتی ہر قسم کا اس نے جنازہ نکال دیا ہے. آپ کی ساری جو آپ کی آداب ہوتے ہیں, جو آپ کی حقیقتیں ہیں, ان تمام چیزوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کا شہباز سپیڈ بوائے ہے وہ آپ کو اس ملک سے, اس سیاسی صورتحال سے نکال کر لے جائے گا, تو یہ آپ کی بھول ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی. دوسرا, انہوں نے بات کی تمام اضلاع کو خط لکھ دیا ہے. ضلعی تنظیمیں جو ان کے پورے پاکستان میں تمام ضلع کی تنظیمیں ہیں, ان کو خط لکھ کر عمران خان صاحب نے تیار رہنے کا کہا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, غیر مثالی ہے. اس سے پہلے جب بھی 25 مئی کو بھی آپ دیکھ لیں, ایک غیر یقینی صورتحال تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو کشمیر ہائی وے پہ ملیں گے, اس کے بعد پھر پلان چینج ہوا, پھر کہا گیا کہ ڈی چوک پہ ملیں گے, ڈی چوک سے پہلے پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ ڈی چوک جانے نہیں دیں گے. لہٰذا بڑی اس وقت غیر مبہم ایک صورتحال تھی, صورتحال تھی, جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ رسپانس پنجاب سے نہیں آ سکا, اور پھر وہاں پر شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کی حکومت تھی, لہٰذا اس وجہ سے بھی بہت اچھا رسپانس نہیں آ سکا تھا. لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جلد کال دینے والا ہوں, اپنی تیاری پوری کر رہا ہوں. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہی ہیں, تو سمجھیں کہ کوئی بہت خطرناک چیز ہونے والی ہے ان کے اینڈ سے, اور وہ باؤنسر کرنے والے ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں تمام اضلاع کو خط لکھ چکا ہوں, یہ بات بتاتا ہے, اور سمجھنے والوں کو اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہیں کہ اس دفعہ جو سونامی آئے گی اسلام آباد کا رخ کرے گی, جو گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, پنجاب سے آئے گی, اس کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر ان کو اسلام آباد داخل نہ بھی ہونے دیا جائے, اور صرف اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں یہ وہاں پہ بھی بیٹھ جائیں, تو آپ کا شہر 12 گھنٹے کے اندر مفلوج ہو کر رہ جائے گا. اور اسلام آباد اگر مفلوج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان بیٹھ جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب کے رحم و کرم پہ ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک چانس دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو زبردست بات کی ہے, جو مسلسل ان کے لوگ ہیں, ان کے پارٹی ورکرز ہیں, اوورسیز ہیں, یہاں مقامی لوگ ہیں, وہ یہ اس بات سے بڑا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. نہ صرف گرفتاری دینے کے لیے بلکہ اپنی جان دینے کے لیے. اور جب ایک لیڈر اپنی اتنی کمٹمنٹ شو کر دے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہے, تو پھر اس کے ورکرز بھی ظاہر ہے وہ سینہ سپر ہو کر سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ بھی جان دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب شو کرتے ہیں. اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں, خصوصاً نوجوان ہیں, جو نئے ووٹرز اور سپورٹرز بنے ہیں, جن کے نئے ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں,
وہ اس بات پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سسٹم سے لڑنے کے لیے اور 75 سال سے جو خرابی تھی اس سسٹم میں وہ دور کرنے کے لیے، وہ کینسر کا پھوڑا اب جسم سے نکالنے کے لیے عمران خان صاحب مخلصانہ طور پر لڑ رہے ہیں، اور وہ بہادر ہیں اور وہ آخری وقت تک لڑیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ گرفتاری اور جان دینے کی بات کرنا، ایک دفعہ یہ جو تحریک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی اور خود مختاری کی جنگ، اس میں بہت زیادہ قوت مزید شامل کر دے گا. آخری بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی انہوں نے تعریف کی. جسٹس اطہر مین اللہ، چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی وہ تعریف کرتے تھے اور اب بھی وہ تعریف کرتے ہیں. جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کی عدالت سے بہت اچھے فیصلے آئے ہیں اور انہوں نے یہ بڑی غیر معمولی طور پر کہا ہے، حالانکہ ان کا کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کی عدالت میں، ان کے کورٹ روم میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ بھی دیں گے چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب، وہ عمران خان صاحب تسلیم کریں گے. یہ بہت بڑا میسج ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک سیاسی موو بھی ہے. اور عدالت کا جو اطہر مین اللہ صاحب کے بینچ میں کچھ سخت آوازیں تھیں عمران خان صاحب کے خلاف، اب وہ بھی تھوڑا بہتر ہوں گی، اور اطہر مین اللہ صاحب کے اوپر بھی جو اخلاقی برڈن ہے وہ زیادہ بڑھے گا کہ جس شخص کو یہ تانے دیے جاتے تھے اطہر مین اللہ صاحب کی عدالت میں کہ وہ ججز کو دھمکاتا ہے، اب وہی شخص لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے آخری جلسے میں، جو حالیہ سیریز کا آخری جلسہ تھا گوجرانوالا میں، وہاں اسی جج اور اسی جج کی عدالت کی تعریف کر رہا ہے. لہٰذا یہ ہماری جوڈیشری پر ایک بہت بڑا قرض ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کی عزت بڑھائی ہے. یہ 4 اہم ترین نکات تھے عمران خان صاحب کی گوجرانوالا کے جلسے میں تقریر کے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.